السلام علیکم ناظرین، دی اوپینیو کے ایک شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت سینیٹر مشتاق صاحب کی قیادت میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے کوششیں کر رہی ہیں اور وہ امریکہ میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے بہت سی اطلاعات اس وقت موجود ہیں اور اس سے پہلے بھی مختلف کیمپینز ہم دیکھتے رہے اور خبروں میں اس حوالے سے معلومات شیئر ہوتی رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ عمر موجود ہیں تو ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس حوالے سے کیا بریف فیکٹس ہیں جو دوسری سائڈ کی جو سٹوری ہے وہ سامنے رکھتے ہیں۔ جی عمر، آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں جو آپ اس موقع پر شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم مزید اس کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کر سکیں؟ یار پاکستان میں اگر حالات دیکھیں 2003 کے اندر یہ کافی بات مشہور ہو گئی تھی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کر لیا گیا، اور آج تو ہم نامعلوم افراد کے آواز سنتے رہتے ہیں، تو اس وقت یہی کہا گیا تھا نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا، اور ان کے ساتھ ایک ان کا شیرہور بیٹا بھی تھا جو کہ اغوا کر لیا گیا، کراچی سے انہیں اغوا کیا گیا، ایسی اطلاعات تھیں اس وقت۔ اور اس میں فیصل صالح حیات جو اس کو وزیر خارجہ بھی تھے، اس والے سے کافی اس پہ بات ہوتی رہی کہ ان کو اغوا کر لیا گیا، آپ اس کو جو ہے وہ دریافت کروائیں، اور پھر پاکستانیوں تک کوئی اطلاع نہیں پہنچی تھی اس کے بعد، یہاں تک کہ یوان ریڈلے نے ایک عرصے بعد جا کر کچھ خبر دینی شروع کی کہ بگرام کے اندر جب وہ گئی تھیں تو وہاں پر انہوں نے کسی ایسی خاتون کے بارے میں سنا تھا جن پہ تشدد کیا جاتا رہا ہے، اور وہ خاتون کے بارے میں ان کو بتایا نہیں جاتا رہا، وہ بگرام لیڈی آف بگرام کے نام سے حوالے سے کتاب بھی لکھی جی لیڈی بگرام کی، اور اس پہ ذکر کیا پرزنر نمبر 650 کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو 650 نمبر کا جو پرزنر ہے بیسیکلی یہ ایک خاتون ہے وہاں پر، جس کے حوالے سے دیگر قیدیوں نے بھی نشاندہی کی کہ یہاں پر ایک خاتون قیدی ہے۔ تو جب اس خاتون کے بارے میں خبریں آنا شروع ہوئیں تو امریکہ نے اس کے خلاف مقدمہ چلانے کا اعلان کیا اور واضح طور پر بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں۔ اچھا، اس میں مزے کی بات یا اس میں میں یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز جو ایڈ کرنا چاہوں گا، جو مختلف امریکن جرنلسٹ نے اپنی کتابوں کے اندر بھی ان واقعات کو لکھا ہوا ہے۔ شروع میں امریکہ نے کافی اس پہ ریلیکٹنس شو کیا، وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ کون ہیں، اور بنیادی طور پر وہ مجبور ہو گئے اس کو ریویل کرنے پہ اور ان کو یہاں سے امریکہ شفٹ کرنے پر، کیونکہ جس جگہ پر ان کو قید کیا گیا تھا وہاں پر اور بھی قیدی موجود تھے، اور وہ ان کی نظر میں ایک ایسا پوائنٹ بن گیا تھا کہ جس کی وجہ سے بار بار وہ جیل خبروں میں آ رہا تھا، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے، کوئی خاتون نہیں ہے وہاں پر، ہاں جی سے انکار کرتا تھا، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے اس وقت کہ اس کو پوری طرح سے افشا کیا جائے، بتایا جائے، کیونکہ یہ پہلے ہی ایک ہائی لائٹ ہو چکی تھی یوان ریڈلے کی نیوز کی وجہ سے خبر۔ اچھا، یہاں پہ میں نے ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں، ابھی جیسے عمر نے کہا کہ 2003 میں ان کو کراچی سے اغوا کیا گیا جب وہ امریکہ سے پاکستان آئی اپنے بچوں کے ہمراہ، تو یہ وہ دور تھا کہ جب پاکستان سے جبری گمشدگیاں اور امریکہ کا وار آن ٹیرر جو ہے وہ زوروں پر تھا، اور مشرف صاحب کی جو حکومت تھی تو اس وقت یہاں سے دھڑا دھڑ لوگوں کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا کرتے تھے، جس کا ذکر $10-20 پہ، جی ہاں، جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی کیا ہوا ہے، ان دی لائن آف فائر کے اندر بھی، اور ایون جو ملا ضعیف عبدالسلام تھے جو کہ افغان ڈپلومیٹ تھے پاکستان کے اندر، ان کو بھی انہوں نے امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جس وقت وہاں پر پاکستان سے قیدیوں کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا جاتا تھا، اور پھر وہاں یقیناً وہ ان کو انویسٹیگیٹ کرتے تھے اور جیسے بھی۔ جی عمر، کنٹینیو کریں۔ اچھا دیکھیں، اس میں جب آپ نے اغوا کر لیا اور اس کے بعد ہمیں یوان ریڈلے کی وجہ سے پتہ لگا پاکستانی عوام کو یہ وہاں پر موجود ہیں، تو مقدمے چلانے کا اعلان ہوا، اور اس مقدمے چلانے کا اعلان ہوا تب اس تک بہت ساری خبریں ہم نے پڑھنا شروع کی کہ وہ $10,000 والی نیوز کہ وہاں پر مشکوک چیزیں تھیں، فلاں تھی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو ہیں US کی جو ہے وہ ریزیڈنٹ تھیں، وہاں کی نیشنل تھیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ابھی بھی جو ہوئی ہے اس میں انہوں نے تردید کیا کہ ایسی کوئی خبر نہیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہاں پہ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ ایک اور چیز جو کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں اس حوالے سے پورا سچ جاننا اور پورا سچ سامنے آنا ابھی باقی ہے، کیونکہ ایسے واقعات میں اصل حقیقت کا کھوج لگانا بہرحال مشکل ہوتا ہے لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے۔ لیکن ایک بات جو بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ 2003 سے 2008 کے درمیان کا جو 5 سال کا عرصہ ہے، اس حوالے سے ایک سسپیشن کریٹ کی گئی ہے کہ اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہیں ضروری بھی تھی تاکہ بگرام والی چیز کور کی جا سکے۔ وہ جو خبر ہے نا، وہ جو خبر ہے اس کے سورسز جو ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں، وہ صرف اور صرف ویسٹرن میڈیا سے رپورٹ ہو رہی ہے وہ خبر، یعنی دی گارڈین میں اس حوالے سے خبریں تھیں، نیو یارک ٹائمز میں خبریں تھیں، BBC میں اس کے حوالے سے خبریں تھیں، لیکن اس کو کسی آزاد ذریعے سے تصدیق کرنا اس کی ممکن نہیں تھا ہمارے پاس کہ کیا واقعی میں اس دور میں وہ قید تھیں
یا اس دور میں وہ کہیں اپنی مرضی سے غائب تھیں. تو ابھی ہم تک ہمارے پاس جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ زیادہ تر وہی ہے جو امریکن میڈیا کی طرف سے پھیلایا گیا ہے. تو اس حوالے سے ہم فوری طور پہ تصدیق نہیں اس کی کر سکتے, لیکن ایک جو ورژن ہے عمر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ 2003 میں بنیادی طور پر ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا کراچی سے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو افغانستان سے گرفتار کیا گیا. یہ بڑا ایک ایسا ٹویسٹ ہے اسٹوری میں کہ جو پوری اینگلنگ کر دیتا ہے خبر کی. یعنی کہ اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ 2003 سے ان کو کراچی میں پکڑا گیا تو ایک طرف کی سٹوری آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ 2003 میں بنیادی طور پر ان کو 2008 میں بنیادی طور پر ان کو افغانستان سے گرفتار کیا گیا, تو اس صورت میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ والا موقف وزنی ہو. جی عمر. ایگزیکٹلی. اور اس میں بھی یہ بھی ہے نا کہ جب آپ کیا کہتے ہیں آپ کو ملنے نہیں دیا گیا آپ کی فیملی سے اور آپ کو اپنا وکیل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, تو کیسے اندر کی خبر مزید آ سکتی ہے, کیسے مزید معلومات مل سکتی ہیں. اب 20 سال بعد ابھی جا کے ان کی بہن پہلے دفعہ ان کو ملی ہے جب ان کو سزا کا اعلان ہو چکا, جب فیصلے ہو چکے ان کے خلاف, تب جا کے پتہ نہیں کتنی اپیلوں کے بعد جا کر ان کو ملاقات کا موقع دیا گیا. تو یہ تو مسئلے ہیں, اس میں بہت ساری کنفیوژن پھیلائی گئی ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ اس میں بھی ایک اور چیز میں کہوں کہ جب ان کو جو سزا اس وقت ہو رہی تھی اور جو سارا ٹرائل ان کا چل رہا تھا, بڑا ہی کوشچنیبل قسم کی وہاں پہ ہیئرنگ تھی اینڈ آل, تو اس میں ان کے جو سابق شوہر تھے ان کا کردار کافی منفی طریقے سے سامنے آیا, بہت ہی مشکوک کردار ان کا سامنے آیا. یعنی ان کو FBI نے انویسٹیگیٹ کیا, دین دے ریلیز ہم سیٹ ہم فری, اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جیوری کے سامنے جا کر کے جو بھی آپ نے بات کی کہ یہاں پہ ان کے روابط تھے اس طرح تھے اس طرح تھے, تو انہوں نے ان کے خلاف ایک بڑی متعصبانہ قسم کی گواہی دی جو ان کے سابق شوہر تھے. تو میرے خیال میں اور ان کا اس میں عبداللہ بھی ایڈ کرنے والی بات ہے, اس میں لوگ پھر جو سابق شوہر والے لوگ ہیں وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسری شادی کر لی اور ان کے دوسری شادی کرنے والے ان کے بہت قریبی روابط تھے, جبکہ عافیہ صدیقی اور ان کی فیملی اس کی تردید کرتے ہیں کہ ایسی کوئی شادی دوسری نہیں ہوئی, صرف پہلی شادی تھی اور اس کے بعد ان سے طلاق. اور پھر اس کے بعد ان کا جو ڈاکٹر فوزیہ کے اس حوالے سے اکاؤنٹ سامنے آیا ہے, انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ بڑا ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ کا بھی شکار بناتے تھے, اور مطلب اس طرح کی ان کے ساتھ کمپلینس تھیں جن کی وجہ سے گواہی بھی آئی تھنک قبول نہیں ہونی چاہیے تھی, اگر پتہ ہوتا یار کہ آپ نے طلاق لی ہے اور there are some issues. جی 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 کنٹینیو کریں پلیز. اچھا, لیکن ان سب کے باوجود اب معاملہ یہ ہے کہ سزا ہو چکی ہے, 20 سال ان کے گزر چکے ہیں. اگر امریکن موقف مانا جائے تو اس میں کچھ سال کم ہو سکتے ہیں جو سال ان کے بقول کہ وہ آگے پیچھے رہی ہیں, جبکہ بیشتر پاکستانی عوام کو یقین ہے کہ وہ بگرام جیل میں ہی رہی ہیں اسی دوران. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے, تو پاکستانی عوام کا سینٹیمنٹس کی اگر ہم بات کریں تو ایک واضح رجحان نظر آتا ہے کہ پاکستانی عوام چاہتی ہے کہ ایسی خاتون جس کا نیشنلٹی پاکستانی ہے, جو پاکستانی ہے, اس کو پاکستان سے اغوا کیا گیا, اس کو پاکستان واپس لے کے آیا جائے. اس لیے کہ نہ تو اس نے کوئی قتل کیا ہے, اگر اس نے کوئی قتل نہیں کیا تو قتل کی اٹمپٹ کی غلط بات ان کی طرف سے پھیلائی جاتی رہی ہے. اگر بالفرض کیا بھی ہے تب بھی کوئی قتل نہیں ہوا, اس کے بعد قتل رپورٹ نہیں ہوا, رپورٹ نہیں ہوا, تو اس کی سزا کم سے کم اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو جتنی سزا وہ کاٹ چکی ہیں آلریڈی مور دین انف. اور ان کے جو ایک بیٹے کو ان کے ساتھ غائب کیا گیا, وہ ان کی سزا میں پلس چیز کر دی گئی ہے. اب بیٹے کی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے, اور بیٹے کی خبر بھی دینا امریکن کے لیے ضروری ہے, وہ بتائیں کہ انہوں نے اس بیٹے کو کہاں رکھا ہے. یعنی ان کے 2 بچے تو واپس آ گئے, لیکن ایک نو مولود جو ان کے پاس تھا اس کا کوئی پتہ نہیں, ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے. ان کو کوئی پتہ نہیں, ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ زندہ ہے مردہ ہے, لے کے گئے تھے, کیا کیا اس کے ساتھ کیا نہیں کیا. اب دیکھیں اگر آپ پاکستان میں بھی, پاکستان بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں جب ہم نے یہ ٹریٹی کے بارے سے بہتر بتائیں گے آپ, پاکستان کی کوئی ٹریٹی ہے آپ اس میں ایکسپرٹ ہے, لیکن ٹریٹی ہو یا نہ ہو, بہت سارے ایسے مواقع ہیں. مثال ریمنڈ ڈیوس کے طرح کیس آیا, ہم نے امریکن شہری کو پاکستان کے اندر لگائے گئے الزامات کے باوجود ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا. مطلب کلیئر ایک انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں ثابت شدہ چیزیں تھی, 2 افراد وہاں پہ قتل ہوئے تھے, 2 افراد قتل ہوئے, اور یہاں تو قتل بھی نہیں ہوا, اور قتل بھی نہیں ہوا, اور تب بھی آپ نے 20 سال رکھا ہوا ہے ان کو, اس کے بعد آپ اسٹل ہمیں 20 سال میں ملاقات کرنے دے رہے ہیں اور واپس بھی نہیں کر رہے. دس از ناٹ فیئر. ہمیں پاکستان کو ڈپلومیٹکلی اس کو مزید بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت سے مواقع تھے, لائک افغانستان وار چل رہی تھی, یہ بھی ہم نے بہت ساری سپورٹ پرووائڈ کی ہے یو ایس کو ان کے لوگوں کے نکلنے کے حوالے سے. سو دیر آر لاٹ آف تھنگس, ہم اس کو پہلے بھی یوز کر سکتے تھے, اب بھی دیر آر تھنگس ہم کام کر سکتے ہیں اس پہ, اور جو پاکستانی شہری ہے اس کو پاکستان واپس آنا چاہیے. ابھی آپ اس میں 1-2 اور مثال اگر میں آپ کو دوں, تمام ممالک, پوری دنیا کے ممالک یہی کام کرتے ہیں کہ ان کے اگر لوگوں کو کہیں مسائل ہوں, ان کے لوگوں کو سزا دی جاتی رہی ہو,
تو وہ وہاں سے ان کو واپس لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی جس طرح کہ یہ سوڈان کے اندر ایسا چل رہا تھا تو انڈیا نے ان کے تمام لوگوں کو واپس لے کے آنے کی کوشش کی. چلے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یار کہ وہاں پہ کرائسس تب لے کے آنے کی کوشش کی. ابھی ریسنٹ جو ان کے ایکس نیول کے جو کمانڈرز ہیں جو کہ گرفتار ہیں ایک ملک کے اندر, وہ اس ملک سے ان کی بات چیت جاری ہے. بھائی گرفتاری آپ کی طرف ہو گئی ہے اور ٹھیک ہے کچھ جرم بھی سرزد ہو گیا ہوگا, لیکن دے آر انڈینس, ان کو واپس انڈیا آنا چاہیے اور یہاں آ کر بھگتنا چاہیے, اور شاید ان قریب وہ انڈیا واپس بھی آ جائیں. جی معاملہ ایک سعودی عرب کے ساتھ بھی ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے, سزا ان کو سعودی عرب میں دے دی گئی تھی, لیکن چونکہ وہ انڈینس تھے اور انڈیا میں جو ہے وہ انڈیا کے لوگوں کے اندر ان کے عوام چاہتی تھی کہ جو ان کے ملک کے سٹیزن ہیں ان کو سزا ان کے متعلق جو بھی فیصلہ کرنا ہے ان کا ملک کرے. ویسے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس کیا چانسز ہیں, کیا قانونی راستے ہیں, کیا کچھ ادر آپشن ہیں, ہم اس طرح عافیہ صدیقی کو واپس لے کے آ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں اس وقت. پاکستان کو اس کو ہولسٹک اپروچ سے لے کے چلنا چاہیے. ایک تو یہ ہوگا کہ ہمیں لیگل سائڈ سے انٹرنیشنل لا کے اندر اس کو دیکھنا ہوگا. کچھ چیزیں ہمیں ہیں وہ امریکن لاز کے مطابق ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈپلومیٹک وے سے اینڈ پولیٹیکل وے سے ان کو ہمیں آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. تو میں اس پہ آتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ایک چیز اور جس کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی, اس کا نام ہے, اس عنوان ہے اس رپورٹ کا انوینٹنگ ٹیررسٹ. تو یہ رپورٹ بیسیکلی پروجیکٹ سلیم ہے, ایک امریکن تھنک ٹینک, انہوں نے ریلیز کی تھی, اور اس کے مطابق 94% آف دا کیسز جو ہیں امریکہ کے اندر جو ٹیررزم ریلیٹڈ کیسز تھے, اس کے اندر پروسیکیوشن جو ہے اس بڑی فلاڈ قسم کی وہاں پہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, اور انفیئر ٹرائل کا سامنا کرنا پڑا ہے 94% کیسز میں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اتنی زیادہ ہائی وہاں پہ ریٹ ہے کہ لازمی کنوکٹ کرا دیا جائے. اور میں ایک بار ایڈ کروں گا, دیکھیں بگرام کے کیس میں بہت سارے لوگوں کو بعد میں بس ریلیز کر دیا گیا, ان پہ کیس نہیں چلایا گیا, عافیہ کے ساتھ جن لوگوں کو اس کا مطلب ثابت ہو گیا کہ الزام نہیں تھا ان پہ, ان کو صرف کے ساتھ بھی ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ بھی جن لوگوں کو ایون کنوکٹ کیا گیا تھا یا جن پر الزام تھا ان کو بعد ازاں ریلیز کیا گیا. ابھی ریسنٹلی ایک فرد انہی کے ساتھ اسی چارج کے اندر جس کو فریم کیا گیا تھا اس کو ریلیز کیا گیا. تو اچھا, میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو کہ ہم بات کریں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا ہمارا کوئی بائلیٹرل ایگریمنٹ ہے بٹوین پاکستان اینڈ دی یو ایس. تو پاکستان اور یو ایس کے بیچ کوئی بائلیٹرل ایگریمنٹ نہیں ہے پرزنر سویپ کا. تو بنیادی طور پر امریکن پرزنر سویپ کا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے انٹرنیشنل پرزنر ایکسچینج پروگرام. تو وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, وہ دیگر ممالک ہیں, ٹرکی وغیرہ, ڈینمارک ہے, کینیڈا ہے. عبداللہ, ہم نے کس قانون کے تحت جو ہے وہ ریمنڈ ہم نے تو کسی قانون کے تحت ان کو نہیں بھیجا تھا. وہ انہوں نے درخواست کی تھی, بنیادی طور پر اس کو انہوں نے ڈپلومیٹ ڈکلیئر کر دیا تھا. تو انٹرنیشنل لا میں جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے. تو وہ کیونکہ ایک امریکن فرم کے ساتھ ایز اے کانٹریکٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے, ملٹری فرم کے ساتھ, اور انہوں نے ڈپلومیٹک کور کے انڈر تھے, تو اس وجہ سے ان کو ایک طرح سے استثناء حاصل تھا. تو وہ تو انٹرنیشنل لا کا ایک ان کو کور مل گیا, لیکن کوئی اسپیشل لا اس حوالے سے موجود نہیں تھا. پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں کوئی بائلیٹرل ایگریمنٹ نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں ان کلیئر کریں, اگر آپ قتل بھی کر دیں تو بھی استثناء برقرار رہتا ہے اور وجہ ثابت ہو جائے ڈپلومیٹ قتل کر دیا اس نے, ڈپلومیٹ کو سفارتی استثناء حاصل ہوتا ہے, اور وہ جو امیونٹی ہوتی ہے ڈپلومیٹک امیونٹی اس کی بہت وائڈ رینج ہے. تو بعض بڑے جو جرائم ہیں وہ بھی اس کے اندر کور ہو سکتے ہیں, یعنی آپ زیادہ سے زیادہ ان کو ملک بدر کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور لیکن کچھ کیسز ہیں امریکہ کے حوالے سے بھی اور دیگر ملکوں کے حوالے سے بھی کہ جہاں پر انہوں نے ڈپلومیٹک امیونٹی کو تسلیم نہیں کیا, یا اگر اپنا کوئی ملک ڈپلومیٹک امیونٹی کلیم نہ کرے تو اس صورت میں بھی اس بندے کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے. بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ. ابھی ہمارا جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ کون سے وہ طریقے ہو سکتے ہیں جس کے تحت عافیہ صدیقی کو پاکستان واپس لایا جا سکتا ہے. تو اگر ہم بات کریں کچھ سیاسی اور سفارتی طریقوں کے, سب سے پہلے جو چیئرمین سینٹ ہیں پاکستان کے صادق سنجرانی صاحب, وہ اگر خط لکھیں امریکی چیئرمین سینٹ کو اور اسی طرح امریکی صدر جو بائیڈن کو اس حوالے سے, تو وہ میرے خیال میں ایک موو ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ادھر اگر کچھ اسٹرنگز جو ہیں وہ پل ہوتی ہیں تو اس کو فردر کیری آن کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو کانگریس مین ہیں ان کے حوالے سے لابنگ کی جائے امریکہ کے اندر, اور یہاں سے دیگر لوگ جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہوں. تو امریکہ کے اندر سے اگر اس حوالے سے کوئی قانونی راستہ نکلتا ہے تو وہ سب سے بہتر اور سوئفٹ ہوگا. دوسری چیز جو کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ کرنٹلی ڈاکٹر عافیہ کین بی ریپیٹریٹڈ,
थ्रू दी प्रेसिडेंशियल पार्डन कि जो बाइडन जो हैं वो इनको प्रेसिडेंशियल पार्डन सदारती माफ़ी दे दें, तो उस सूरत में हो सकता है। तीसरा तरीका हो सकता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो फाइल करे एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट टू रिपेट्रिएट डॉक्टर आफिया, तो उस सूरत में भी इसके ऊपर गौर किया जा सकता है और वो भी काफ़ी स्विफ्ट वे होगा उनको वापस लाने का। और ये वो पाकिस्तान ने आज तक कभी नहीं किया रिक्वेस्ट, लाइक इमरान खान के उसमें पाकिस्तान ने, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, पाकिस्तान ने इससे पहले एक दफ़ा रिक्वेस्ट की थी लेकिन उसका कोई नतीजा सामने आया नहीं। मतलब ऐसी मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक एक दफ़ा की थी। बाकी जो आप इमरान खान साहब की बात करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टू नो होगा फॉर आवर व्यूअर्स के इमरान खान साहब का जो 2018 का इलेक्शन का मंशूर था उसके अंदर उन्होंने बाकायदा इस मुद्दे को शामिल किया हुआ है कि अगर हम हुकूमत में आए, 2018 में उन्होंने कहा था कि अगर हम हुकूमत में आए तो डॉक्टर आफिया को हम वापस लाएंगे। और इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट्स भी हैं रिकॉर्ड पे, इमरान खान साहब की खुद स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड पे ना, उनका मंशूर आपके सामने वो खुद भी देख सकते हैं। अच्छा, तो ये चीजें हैं। नहीं, फिर देखें ना, आप जैसे आपने भी शुरू में जिक्र किया कि इनखला जब हो रहा था अमेरिका का अफगानिस्तान से, तो वो बड़ा क्रूशल वक्त था अमेरिका के लिए। तो मेरा ख्याल में उस वक्त एक बार्गेन पॉइंट बन सकता था कि पाकिस्तान, आपने कहा ना एक बार हमने रिक्वेस्ट की थी, क्या वो रिक्वेस्ट इमरान खान के दौर में थी? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, वो इमरान खान साहब के दौर में नहीं थी, वो पहले थी। अच्छा, बहुत पहले की। इमरान खान की रिक्वेस्ट नहीं हुई फिर? नहीं, इमरान खान साहब के दौर में ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई। अच्छा, एक जो अगली बात है जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ भी है लेकिन उसका एक थोड़ा सा अदर इम्पैक्ट भी है, वो ये कि जो हमारे यहाँ आफिया की जो मूवमेंट चलाई हुई बुनियादी तौर पर वो मजहबी जमातों ने चलाई हुई है, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मजहबी जमातों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तानी की एक आइडेंटिटी है, पाकिस्तान की जो खातून है उनका मसला है और ये तमाम ही लोगों का मसला है, चाहे वो मजहबी मकतब फिक्र से हों या वो सेक्युलर माइंडसेट रखते हों। पीटीआई को शायद भी जमात कंसिडर नहीं करता, तो अगर पीटीआई ने चलाते रही हैं तो शायद इसमें वक्ती तौर पर मसाइल हो, इसका मतलब पीटीआई भी ऑलरेडी पीटीआई ने तो जब इस मामले पर आई है तो पीटीआई मतलब इट वाज टू लेट। इनका जो मामला था वो तो 2008-9 में ही हाईलाइट होना शुरू हो गया था। तो उस वक्त से आप देखें कि कौन लोग इसको लेकर के चल रहे हैं, जमात इस्लामी के नाम है। और इस वक्त भी अभी जो वहाँ पे सेनेटर मौजूद है, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, वो भी जमात इस्लामी ही के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और मोस्टली जो कराची के अंदर भी मूवमेंट चलती रही है वो जमात इस्लामी के लोग ही उसको लीड करते हैं। सेनेटर तलहा का नाम भी आता रहा है इस हवाले से। हाँ जी, उन्होंने भी अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया है। बट द थिंग इज, जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ ये कि ये मसला सिर्फ मजहबी जमातों का या मजहबी लोगों का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का ओवरऑल मसला है। तो इसमें दीगर तबकात को मेरे ख्याल में शामिल करना चाहिए, पॉजिटिवली इंगेज करना चाहिए। और इस हवाले से जो मजहबी जमातें हैं अगर वो लीड लेती हैं या सेनेटर मुश्ताक खान साहब खुद लीड लेते हैं और एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जिसके अंदर बाकी तमाम लोगों को भी मदऊ किया जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए, सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाया जाए, मुआशरे की दीगर तबकात को बुलाया जाए और वो तमाम लोग इसको एज ए नेशनल कॉज के तौर पर एज ए कैंपेन लेकर के चलें, तो मेरा ख्याल में एक ज़्यादा बेहतर चीज़ जो है वो सामने आएगी। क्योंकि अभी तक जो लोग इस मसले को लेकर के चल रहे हैं वो शायद मौसर आवाज़ साबित नहीं हुआ, इसीलिए तो अभी तक 2 दहाइयाँ गुजर गई हैं, वापस नहीं आ सकी। और आखिरी चीज़ जो मैं सामने रखूँगा आपके वो ये कि जो अमेरिकन मुस्लिम हैं दे कैन प्ले ए वेरी क्रूशल रोल। जो इस वक्त अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी मौजूद हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मौजूद हैं अमेरिका के अंदर, जो वहाँ पे नेशनल्स भी हैं और अगर अच्छी पोजीशंस पर हैं, तो वो अमेरिका के अंदर इस हवाले से कैंपेन वगैरह जो है डिज़ाइन करें और लॉन्ग टर्म कैंपेन चला के रखें। अभी तक भी वो काफ़ी काम कर रहे होंगे और प्लस वहाँ पर जो रेगुलर विजिट्स हैं उनको मेंटेन करें, इंश्योर करें डॉक्टर आफिया के लिए, ताकि वहाँ पे जो प्रिजन गार्ड्स हैं और जो दीगर अमला है उनको पता हो कि भी इनके कोई वाली वारिस हैं जो इनको लुक आफ्टर करने जाते हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ पे जो सबसे आखिरी बात जो करने की है, हमारा मुद्दा बुनियादी तौर पर ये नहीं है कि हम किसी को कसूरवार साबित करें या किसी को बेकसूर साबित करें। दिस इज नॉट द केस। हम यहाँ पे ये बात करना चाहते हैं कि 2 decades have passed, 2 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं और ये बहुत बड़ा टाइम होता है किसी भी खातून के लिए जिसके पास उसके बच्चे नहीं हैं। अगर बिलफर्ज वो किसी जुर्म में भी मतलूब थी तो मेरे ख्याल में उसकी बहुत बड़ी सज़ा उनको मिल चुकी है। और जो हॉरिबल हमें वहाँ से इतलात और फैक्ट्स मौसूल हुए हैं जो कि रिकॉर्डेड हैं कि जेल के अंदर भी जो हालत है उनकी वो अच्छी नहीं है। एक कैदी ने उनके ऊपर हमला किया जिससे उनके दांत टूटे, सर पे चोटें आई और अभी फिर उनको कैद तन्हाई का सामना करना पड़ा। उनको एक आज़ाद डॉक्टर की ज़रूरत है, उनको इसी तरह साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो ये वो चीज़ें हैं कि एक बड़ा सॉलिड ग्राउंड क्रिएट करती हैं पाकिस्तान के लिए भी कि जो वॉर एंड टेरर में अमेरिका का नॉन नेटो अलाय रहा है कि वो कंपनसेशन ग्राउंड पर ही कम अज कम उनकी वापस हवालगी का मुतालबा करे। तो मेरे ख्याल में नाजरीन इस केस के हवाले से हमने कुछ ब्रीफ फैक्ट्स आपके सामने रखे, अदर साइड ऑफ द पिक्चर आपके सामने रखी।
اور کچھ وہ پریکٹیکل ویز آپ کے سامنے رکھے جن کے ذریعے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. تو ضرور بتائیے گا آپ کو یہ شو کیسا لگا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ نگہبان.